حضور اقدس آپ سے شروع کرتا ہوں، آخری 10 منٹ ہیں ہمارے پاس. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو ایک گھمگیر قسم کا سنجیدہ مسئلہ کر دیا ہے غریب اور امیر کا، اس میں عورتیں جل رہی ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، خلائیں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، ظلم و بربریت ہے. جس طرح کے ادارے سالم بھائی چلاتے ہیں، ان میں کہانیاں جا کے سنیں تو سنی نہیں جا سکتی. چلیں مان لیا کہ جناب تحفہ دے دینا چاہیے، لیکن وہ جو ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے معاشرے کو، اس کو متوازن کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھائیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اب اس کو آپ جہیز کا نام دیں تحفے کو. تحفے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ جہاں پر ڈیمانڈ آئے گی وہ ناجائز ہے، حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یعنی کہ لڑکا جو ہے وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. ڈیمانڈ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. اس کے گھر والے بھی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، ناجائز ہے، حرام ہے. اور جو باپ اپنی بیٹی کو دے گا، جو بھی چیز دے گا، وہ ملکیت جو ہوگی وہ لڑکی کی ہوگی، لڑکا اس کا مالک نہیں ہوگا. استعمال کر سکے گا. اگر طلاق ہو جاتی ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا. اگر لڑکی مر جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، مفتی صاحب انتقال کر جاتی ہے، تو پھر اس کو واپس کرنا پڑے گا اس کے ورثہ کو. اب مجھے ایک بات بتائیے، دودھ پلانے کے تو پیسے ہیں، تو سامان استعمال کرنے کے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ دودھ پلانے کے پیسے، دودھ عورت پلا رہی ہے اپنا، تو وہ پیسے مانگ سکتی ہے نا، مانگ سکتی ہے کہ نہیں مانگ سکتی؟ اب وہ دودھ پلانے کے پیسے، تو اس کا سامان جو آدمی استعمال کر رہا ہے اس کے پیسے کیوں نہیں ہے؟ اس کا کرایہ دے. فریج استعمال کر رہا ہے، اے سی گاڑی استعمال کر رہا ہے، کرایہ دے. گاڑی باہر سے لے گا، کرایہ دے. استعمال منع نہیں ہے. ملک، اچھا ملک جو ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو جائز واپسی کرنا پڑے گا. اگر استعمال مر جاتی ہے تو واپسی کرنا پڑے گا. یا تو پھر ایسا ہونا کہ نیا کر کے دے واپس، وہ تو اتنا ہی ہوگا. اچھا یہ بڑا امبیلنس ہے کہ وہ دودھ پلانے کے پیسے ہیں لیکن گار استعمال کرنے کے پیسے نہیں ہیں، جبکہ وہی کام. استعمال کا منع نہیں، استعمال کر سکتی ہے. میں نے کہا تو اس میں سولوشن کیسے نکلے گا؟ ملک جو ہے نا وہ لڑکی کی، سولوشن کیسے نکلے گا؟ ملک جو ہے وہ لڑکی کی ہے، اس کا حل کیسے نکالیں؟ حل یہی ہے، دیکھیں پھر وہی بات ہوگی کہ آپ تحفہ ہی نہ لیں. تحفہ ہی نہ لیں. آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو آپ اپنی جیب سے. میسم بھائی آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہوگا؟ بلال بھائی صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ ہی کے سوال کا، کسی دینی طور پہ نہیں، دنیاوی طور پہ. جو آپ کہہ رہے ہیں نا ملک پلانے کے، وہ نسل مرد کی ہے، وہ احسان مرد پہ کہ اس کی نسل پیدا کی. باقاعدہ کروموسوم ہے اس میں، نہیں کچھ بھی ہے جو دینی طور پہ. وہ زبیر بھائی مفتی صاحب یہ بتائیں گے، وہ چیز تو مرد کی ہے نا، لیکن بلایا تو ماں کے نام سے جائے گا نا. مرد کا ہے، وہ ادھر کی بات ہے، ہم ادھر کی بات ہے، دودھ ادھر پلا رہی ہے نا، ادھر کا تو نہیں پتا ہمیں کچھ بھی. لیکن یہ کہ وہ نسل مرد کی ہے، اس وجہ سے مجھے وہ مرد سمجھانے کی کوشش کریں جو کہ لے کے مال کرایہ دینے کی بجائے استعمال کر رہا ہے، مفتے کے اندر لگا ہوا اس کا استعمال ہے نا وہ. اب میں یہاں پر آتا ہوں. جی میں عرض کروں، دیکھیں بلال بھائی، شادی جو ہے نا ایک مقدس رشتہ ہے، ایک پاکیزہ رشتہ ہے. اس رشتے کو اسی پاکیزگی سے دیکھیں، ٹھیک، اسی احترام سے دیکھیں. کیا فرمایا مولا کائنات نے کہ جب اپنی بیوی کا انتخاب کرو یا اپنے بیٹے کی آئندہ کی نسل کا انتخاب کرو تو دیکھو کہ وہ شریف خاندان سے ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھو. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہاں مودت کا ماحول ہے، یہاں رحمت کا ماحول ہے. ہم نے دیکھا دیکھی جہاں اور مٹیریلسٹک، میرے پاس سیمسنگ کا فون تھا تو مجھے اب آئی فون چاہیے، میرے پاس سوزوکی مہران تھی تو اب مجھے فلاں چاہیے. دیکھا دیکھی ایک خوبصورت سکول جس سے آئندہ کی نسلیں پیار اور محبت کے ذریعے آگے بڑھنے والی ہیں، اس کو ہم نے تبدیل کر دیا دیکھا دیکھی سکول میں. اس میں اگر میڈیا والے برا نہ مانے، اس کا بھی ایک اچھا خاصا حصہ ہے. مارننگ شوز دیکھیے کیا کیا آتے ہیں اور کیا کیا بتایا جاتا ہے. مہندی میں یوں کرو، اس میں کرو. ہم سب مل کے آج عہد کریں، کم از کم ہم اپنے اطراف والوں کو تعین کریں کہ شادی ایک مقدس عمل ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. کوشش کرو اس میں کسی کو بھی اذیت نہ پہنچے. سوال آپ سے سر یہی سوال، اس کا اعتدال کیسے کیا جائے؟ مروجہ جہیز جو ہے وہ بالکل غلط ہے. مروجہ جہیز سے مطلب تعین شدہ، مروجہ جہیز سے مراد یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جس طریقے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، جس طریقے سے توقعات رکھی جاتی ہیں، جس طرح سے لسٹیں پیش کی جاتی ہیں، جس طریقے سے تانا زنی کی جاتی ہے، جس طریقے سے بہو کا گھر میں جینا حرام کیا جاتا ہے، سب حرام، سب ناجائز، سب غلط. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس بات پر کہ سورہ نساء میں اصولی طور پر تمام قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ، نان و نفقہ کی مکمل ذمہ داری
سکنا اور رہائش کی تمام تر ذمہ داری شریعت اسلامیہ نے شوہر پہ رکھی ہے. یہ کیسا مرد ہے؟ کیا اس کی مردانگی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی مردانگی کی غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ یہ آنے والی اس عورت کی ٹھیکروں چیتڑوں لیتھڑوں پہ نظر ڈال کر کے بیٹھا ہے, اس کی پلیٹوں پہ نظر گاڑ کر کے بیٹھا ہے, اس کے کپ گلاس چمچیوں پر نظر گاڑ کر کے بیٹھا ہے؟ یہ اس مرد کی مردانگی کے خلاف ہے, یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے, یہ اس کے شرم و حیا کے خلاف ہے, بالکل غلط طریقہ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں پرووائڈ کرنا شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے, یہ اصول ہے, اصول ہے. اور ہم یہی آج کہنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر آپ, میرا خیال ہم سب کا اس پر کنسنسس ہوگا, آپ کا بھی اس پر اجماع اور اتفاق ہوگا کہ جو مروجہ جہیز ہے ہم اس کو لعنت ہی کہیں گے, اس کو ہم حرام ہی کہیں گے, اور ہم اس کو غلط کہیں گے, چاہے وہ ڈیمانڈ ہو, چاہے لسٹے پیش. اور پھر گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, اچھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے, وہ جہیز کی ایک چیز اٹھا کر کے دکھائی جا رہی ہے, نمائش کی جا رہی ہے, ریاکاری اور دکھاوا کیا جا رہا ہے. اچھا اب تو ویڈیوز ایسی بھی آ گئی ہیں سوشل میڈیا پر, باقاعدہ ایک صاحب, پہلے مولوی صاحب نکاح پڑھایا کرتے تھے, آج کل ایک اور نیا کام, محمد دین صاحب نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا ہے, سارے حضرات اس کی لسٹ سن لو. شرفاء کی غیرت کہاں مر گئی ہے, ضمیر کہاں مر گیا ہے, یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ یہ سب چیزیں غلط. ایک سوال آیا ہے جس نے پوچھا ہے, پہلے تو اس کی طرف سے معافی, پھر میری طرف سے معافی, پھر سوال آپ کو 10 وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی خیر کے کام سے, نیک کام سے, حلال کام سے جو اجتماعی تاثر ہے وہ غلط پڑ رہا ہو تو کیا اس کو سسپینڈ نہیں کر دینا چاہیے؟ بلال بھائی, اب دیٹ از اے پوائنٹ, جزاک اللہ, اب آپ نے سوال کیا. ہم جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جہیز اگر والد اپنی استطاعت اور حیثیت مالی کے مطابق تحفہ دینا چاہتا ہے, یا جہیز کا نام ہبہ, تحفہ, گفٹ, عطیہ, جو مرضی رکھ دیں, ہم نے کہا اس کی اجازت ہے, استطاعت ہو اور قرضہ, بوجھ, بار, کسی طرح ریاکاری, نمائش دکھانا ہو ان قیودات کے ساتھ. لیکن یہ ایک آپشنل معاملہ ہے, اگر ہم اس کی رائے دے بھی رہے تھے تو ایک آپشنل معاملہ ہے. بند کرنے کے لیے, خرابی کو ختم کرنے کے لیے, شر کو ختم کرنے کے لیے, باطل کو ختم کرنے کے لیے, مروجہ فرسودہ اقدار و روایات کو ختم کرنے کے لیے اس آپشنل معاملے کا بھی دروازہ بند ہونا چاہیے. جہیز نہیں دینا چاہیے, اس جہیز کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, ترغیب بالکل نہیں دینی چاہیے. اور میں آپ سے, سارم برلی صاحب سے, خود میں یہ کام کرتا ہوں, بے شمار بہنوں کا جہیز کا ہم انتظام کرتے رہتے ہیں, ویلفیئر ادارے کے کام ہم کرتے ہیں, ٹرسٹوں کے کام کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہماری وہ نوجوان بہنیں آج اذیت کے اندر شکار ہیں, تباہ بربادی کا شکار ہیں. لہٰذا ترغیب نہیں دینی چاہیے اور اس جہیز کی مکمل حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. یہی آج کے دور کا حقیقی تقاضا ہے. انگریزی کو آپ حرام تو نہیں سمجھتے نا؟ نہیں کیوں نہیں, آئی لو یو. یہی میں کہہ رہا ہوں, تالیاں زبیر بھائی پہ. سر بسم اللہ, بسم اللہ. بالکل کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ